8 ماہ کے اندر ہم نے یہ جو ایک گرتا ہوا سفر طے کیا ہے، یہ 8 ماہ پہلے اس کا دور دور تک کوئی تصور نہیں تھا۔ اکانومی آپ کی 6% پہ گرو کر رہی تھی، فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے اتنے تھے کہ مارچ کے اندر ہم نے اپنے فورن ایکسچینج ریزرو سے $1 ارب ریکارڈ ایک کی سیٹلمنٹ بھی کی، اور کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ شرنک ہو رہا تھا، آپ کا روپیہ سٹیبل تھا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ دور دور تک موجود نہیں تھی اس ملک کے اندر، بلکہ اضافی بجلی استعمال کرنے کے اوپر ہم سکیمز دیتے تھے کہ آپ اضافی بجلی استعمال کریں گے تو 30% آپ کو رعایتی یونٹ ملیں گے۔ پیک آرز ہم نے ختم کر دیے صنعت کے لیے، صنعت 10%، بڑے درجے کی صنعت 10% گرو کر رہی تھی، ہمارے ایکسپورٹرز تمام ریکارڈ توڑ رہے تھے، اور یہ ایک پازیٹیوٹی تھی، سٹارٹ اپس ملک کے اندر تھے، ایک پازیٹیوٹی تھی ملک کے اندر۔ اس پازیٹیوٹی کو اگر آج آپ دیکھیں تو ہم 8 ماہ کے اندر کتنا ایک سرے سے ماحول بدلا ہے۔ تو یہ کیسے بدلا ہے؟ یہ ایک دم نہیں بدلا، اس کے اندر بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ جب یہ نئی حکومت آئی تو انہوں نے بہت دیر کی IMF کے سے بات چیت کرنے میں بھی، 25 مئی تک تو، اور اس کے بعد بھی ان کا ارادہ ہی نہیں تھا شاید حکومت کرنے کا یا IMF سے کوئی بات چیت کرنے کا۔ اور جب ایک پہلا بجٹ پیش کیا گیا، جو پہلا ڈرافٹ پیش کیا گیا جون میں، تو وہ ڈرافٹ ایک ایسا مزاحیہ ڈرافٹ تھا کہ وہ IMF کے میٹرکس سے اور پاکستان کی حقیقت سے بالکل علیحدہ تھا، اور پھر اس کو واپس ایک نیا ڈرافٹ بعد میں جو پیش کیا، جو فائنل بل ہوتا ہے، صرف وہ چند غلطیوں کے لیے یا چند چیزوں کو ریویو کرنے کے لیے ہوتا ہے جو ڈیبیٹ میں آئی ہوں، تو پورا یکسر نیا بجٹ پیش کر دیا۔ اس کے بعد آتے ساتھ پوری مارکیٹ میں پینک پھیلا دیا کہ پتہ نہیں جانے والے کیا کر گئے، ڈیفالٹ ہونے والا ہے ملک۔ یہ پینک خود انہوں نے پھیلایا، مسلم لیگ نون نے اور PDM نے، اور ایک امپورٹ بین لگا دیا لگژری آئٹمز پہ۔ ہم تب بھی کہتے رہے کہ یہ جو آپ امپورٹ بین لگا رہے ہیں، یہ تو 1% بھی نہیں ہے پاکستان کی امپورٹ کا حصہ، اس سے پینک زیادہ پھیلے گا، اور وہی ہوا۔ پھر چند ماہ، 2 ماہ کے بعد اس کو، 2-3 ماہ کے بعد اس کو سارے کو ریورس کر دیا، اس امپورٹ بین کو۔ جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے، ان کی سٹیٹمنٹس ایسی آتی رہیں کہ پوری مارکیٹ کا کانفیڈنس ہل گیا، آپ کا روپیہ کبھی 180 سے لے کے 250 255 تک چلا گیا انٹر بینک ریٹ، اور پھر وہاں سے واپس لائے۔ نئے وزیر خزانہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں 190 پہ لے کے جاؤں گا۔ آپ کی تمام انڈسٹری اور امپورٹرز نے اپنی LCs روک لیں کہ شاید یہ روپیہ زبردستی واپس لائیں گے، اور اس سے اب ایک نیا ایک بحران پیدا ہو گیا کہ آپ کی خام مال کی شارٹیجز ہر سیکٹر کے اندر پاکستان کے آ گئیں۔ اسد عمر صاحب، شوکت ترین صاحب اور مزمل صاحب کراچی سے پہنچ گئے ہیں، تو ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ تو یہ سلسلہ جو چلتا رہا، ایک گراوٹ کا سلسلہ معیشت کے اندر، اس کی اور بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو ہوتا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا، اور پھر اتنا زیادہ فوکس کیا گیا روپے کے اوپر کہ پورے پاکستان کی امپورٹس کو سکویز کر دیا گیا، پاکستان کی تمام امپورٹس کو سکویز کر دیا گیا تاکہ روپیہ مستحکم رہے، جس کے اندر آپ کے اسینشل خام مال، آپ کی دوائیاں، آپ کے سپیئر پارٹس، آپ کی صنعت کا سامان، کھانے پینے کی اشیاء تمام شامل، جس کی وجہ سے اب شارٹیجز جو ہیں وہ ہر سیکٹر کے اندر آہستہ آہستہ آنی شروع ہو گئیں، اور انڈسٹریز بند ہونا شروع ہو گئیں، ملٹی نیشنلز بند ہونا شروع ہو گئیں۔ آپ کا انٹر بینک ریٹ جو آج 225 226 روپے ہے، اس پہ کوئی بینک LC کھولنے کو تیار نہیں۔ آپ نے ڈالر خریدنے ہو تو اوپن مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اس میں اور انٹر بینک کے ریٹ میں 30 سے 40 روپے کا فرق ہے، یعنی انٹر بینک کا ریٹ صرف کاغذ کے اوپر رہ گیا، اس کا معیشت کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ وہ صرف اسحاق ڈار کے کاغذ پہ 226 روپے لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی کاروبار نہیں ہو رہا اور کوئی اس کے اوپر روپیہ دستیاب نہیں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں، جس کے اندر انہوں نے جس محنت کے ساتھ، کیونکہ یہ اتنی 8 ماہ میں تباہی جو ہے یہ محنت کے بغیر نہیں آ سکتی، جس محنت کے ساتھ انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا 8 ماہ کے اندر، جتنا یہ ملک پرواز کر رہا تھا 8 ماہ پہلے، آج اتنا ہی یہ اس کو گراوٹ کی طرف لے گئے ہیں۔ اب میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ ابھی معیشت کے اوپر وائٹ پیپر ہم نے لانچ کرنا ہے،
تو اس کے اوپر کافی ابھی گفتگو ہوئے گی. میں کچھ انرجی کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ توانائی کا بہت بحران آیا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں صرف 8 ماہ پہلے 16 روپے کا یونٹ تھا اور اضافی بجلی استعمال کرنے پہ 12 روپے کا یونٹ جو ہے وہ دیا جاتا تھا صنعت کو. لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان نہیں تھا. سرکولر ڈیٹ, گردشی قرضوں کا فلو جو ہم نے جب لیا 2018 میں, تو 450 ارب کی رفتار سے وہ ہر سال بڑھتا تھا. ہم اسے کم کر کے 99 ارب پہ لے آئے اپنے آخری سال میں. اب 8 ماہ میں وہ دوبارہ 450 ارب پہ چلا گیا. آئی پی پیز, چلیں آئی پی پیز پہ تو میں خیر بعد میں آتا ہوں. میں ذرا آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا توانائی کا بحران ہے آج جو ہم فیس کر رہے ہیں, اس کی جڑیں کہاں پہ ہیں؟ اس کی جڑیں 2013 اور 2018 کے درمیان جو فیصلہ سازی ہوئی, اس کی بنیاد اس توانائی کے بحران کی وہاں رکھی گئی. 2013 میں ہمارے کیپیسٹی پیمنٹس, یعنی وہ پلانٹس جو بند بھی رہیں تو جو ہم نے ان کو فکسڈ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, وہ صرف 183 ارب تھی. 2013 میں 183 ارب تھی. آج 10 سال بعد, 10 سال بھی نہیں ہوئے ابھی, 9 سال بعد وہ تقریباً 1100 ارب کے قریب کھڑی ہے. اور یہ چند سالوں میں بڑھ کے 2500 ارب پہ چلی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو امپورٹڈ ایندھن کے اوپر مہنگے داموں پاور پلانٹ لگائے گئے, جن کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہوا, جن کا کوئی اوپن ٹینڈر نہیں ہوا, اور اپنی مرضی کے سلیکشن کر کے پلانٹس لگائے گئے, اپنی مرضی کی جگہوں پہ لگائے گئے, مرضی کی کمپنیوں کے ساتھ لگائے گئے, اور آج ان کی وجہ سے 183 ارب سے بڑھ کے آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس 1100 ارب پہ کھڑی ہیں, اور یہ مزید 2500 ارب تک چلی جائیں گی چند سال کے اندر. ہمارا امپورٹ مکس پاکستان کا بدل دیا گیا. ایک ملک جس کے اندر کرونک فورن ایکسچینج کی ولنریبلٹی ہے, وہاں پہ آپ نے اپنی 70% توانائی جو ہے وہ امپورٹڈ ایندھن کے اوپر اس کا دار و مدار کر دیا, یعنی وہ بھی امپورٹ کرو. اور میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 2013 اور 18 میں تو جو کر گئے, اس کے بعد جب پی ٹی آئی آئے تو ہمارے سامنے یہ جو توانائی کا شعبہ تھا, ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو ہم نے آئی پی پیز, جو یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں, ان کے ساتھ معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کیا. آئی جی سیپ, یعنی کہ ہم نے ایک ایسا فارمیٹ بنایا کہ اب آئندہ مزید کوئی اگر بجلی گھر لگایا جائے گا یا حکومت کانٹریکٹ کرے گی تو وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ایک کمپیوٹرائزڈ پروگرام جسے آئی جی سیپ ہم کہتے ہیں, اس کی پروجیکشن, ماڈلنگ اور اوپن کمپیٹیٹو بڈنگ کے ذریعے کیا جائے گا. کووڈ کے انرجی پیکجز کے اندر ہم نے بے شمار پیکجز دیے, جس طرح انرجی کے بلز کو ڈیفر کیا گیا, انرجی انکریمنٹل پیکج دیا گیا کہ اضافی بجلی آپ استعمال کریں تو 12.5 روپے کی ہوئے گی. ویکوگ کو پاس کیا گیا. آپ کی جو ایل این جی آتی تھی, جب آپ اس کو ڈالتے تھے اپنی لوکل گیس کی لائنز کے اندر, تو ہر سال 100 ارب کا نقصان ہوتا تھا. ہم نے فروری میں, آپ اپنے آخری 2 مہینے کے اندر, ہم نے تمام صوبوں کو کے ساتھ مل کے ہم نے ویکوگ کا لیجسلیشن پاس کیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئی ایم ایف 2021 میں, جب میں وزیر توانائی تھا, تو جب آئی ایم ایف کا پروگرام ریویو ہو رہا تھا, تو توانائی کا شعبہ وہ واحد شعبہ تھا جس کی میٹنگ کا دورانیہ توانائی کے دفتر اسلام آباد میں آئی ایم ایف کے ساتھ صرف 5 منٹ کا تھا. تمام میٹرکسز پہ ہم نے اوور پرفارم کیا ہوا تھا. سرکولر ڈیٹ کے جتنے ٹارگٹس تھے ریڈکشن کے, وہ ہم نے اوور پرفارم کیے تھے. لائن لاسز کے اور ٹرانسمیشن ہم 20,000 میگا واٹ سے لے کے آئے, اور ہم 26,000 میگا واٹ میں پاکستان کی ٹرانسمیشن کیپیسٹی چھوڑ کے گئے. یہ لوگ 40,000 میگا واٹ پہ جنریشن کیپیسٹی لے گئے تھے, لیکن ٹرانسمیشن کیپیسٹی 19-20,000 پہ چھوڑ گئے تھے. ہم اس کو 3 سال میں 6,000 میگا واٹ, 25% ہم نے اس کو انکریز کیا. اور جتنے ہمارے پریویس ڈیفرڈ پیمنٹس تھی, کیونکہ آخری سال میں مسلم لیگ نون نے 2018 میں انرجی پرائسز کو فکس کیا, تو وہ جتنی ڈیلیڈ ایڈجسٹمنٹس تھیں وہ تمام کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس کے ذریعے ہم آلریڈی ان کو لیوی کر چکے تھے, جس کے نتیجے میں ہمارا سرکولر ڈیٹ کا فلو 99 ارب آ گیا تھا. اور اس سال ہم نے اپنے سٹاک میں نیگیٹو شو کرنا تھا, 300 ارب نیگیٹو ہم نے شو کرنا تھا. لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ دھرا کا دھرا رہ گیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب ریکوڈک کی سیٹلمنٹ کا ٹائم آیا, $1 ارب درکار تھے. وہ $1 ارب ہم نے پیٹرولیم ڈویژن کی کمپنی سے ان کی انویسٹمنٹ کرا کے $1 ارب دیا. یعنی کہ وہ ہمیں قرضہ نہیں لینا پڑا مزید, پاکستان کو ایز اے سوورن ڈیٹ ہمیں قرضہ نہیں لینا پڑا.
ہم نے وہ بھی اتنی اس وقت آپ کی جان پڑ چکی تھی توانائی کے شعبے میں. آج البتہ کیا ہے, جب یہ لوگ آئے ہیں پچھلے 8 ماہ کے اندر, سب سے پہلے تو آتے ساتھ مئی جون کے اندر انہوں نے ایک سپینڈنگ سپری کی, ضرورت سے زیادہ تیل خرید لیا اور مہنگی ترین قیمتوں کے اوپر خرید لیا. صرف مئی کے جون کے مہینے کا تیل خریدنا تھا, مئی جون جولائی تینوں مہینے کا تیل خرید لیا انہوں نے. ایل این جی کے 4 کارگو خرید لیے آتے ساتھ, اور مہنگے داموں پہ, جو پاکستان کے مہنگے ترین کارگو سے, اور آج تک ان کی کاسٹ ریکور نہیں ہوئی, وہ بھی سارا سرکولر ڈیٹ کے اندر چلا گیا گیس کی. جو مہنگے داموں تیل خریدا حکومت نے, فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ 10-15 روپے لگ کے انڈسٹری کو آئی, اور فورن ایکسچینج آپ کا وہاں سے ڈرین ہونا شروع ہو گیا. رشیا سے, جو پہلے ملک تھے نا جنہوں نے رشیا کو اپروچ کیا تھا سستا تیل لینے کے لیے, اس میں پاکستان شامل تھا. مارچ کے مڈل میں, تقریباً 8 سے 10 مارچ کے اندر, پوری دنیا کو رشیا نے آفر دی کہ ہم آپ کو 30% سستا تیل دیتے ہیں. $113 کا اس وقت تیل تھا, اور $30 سے زیادہ کا ڈسکاؤنٹ تھا. سب سے پہلے جو ملک جس نے ان کو اپروچ کیا اور ان سے بات چیت شروع کی, وہ پاکستان تھا. اور ہم نے اپریل میں سستی گیس اور سستا تیل لے کے آنا تھا پاکستان میں. آج اس بات کو بھی 9 ماہ گزر چکے ہیں, اور انہوں نے اب جا کے بات چیت شروع کی تھی, وہ بھی بلاول صاحب نے روک دیا انہوں نے کہا نہیں, یہ جرت نہیں کرنی, یہ بڑے جو ملک ہیں وہ ہمارے جو ان کو لانے والے ہیں وہ خلاف ہو جائیں گے. پھر ہم نے جتنے ڈسکوز تھے پاکستان تحریک انصاف نے, ان کے پروفیشنل بورڈز بنائے تھے. اس میں کوئی سیاسی لوگوں کو نہیں ڈالا تھا ہم نے, MIT کے لوگ, ہارورڈ کے لوگ, وہ لوگ جو ساری دنیا کے اندر انرجی ایکسپرٹس سے اپنا لوہا منوا چکے تھے, ان کو لیسکو کے بورڈز میں ڈالا, ان کو گیپکو کے بورڈز میں ڈالا, ان کو پیسکو کے بورڈز میں ڈالا. ان سب کو فارغ کر دیا گیا ہے, اور ان کی جگہ اپنے جیالوں کو, اپنے کرونیز کو, اپنے رشتہ داروں کو لگا دیا گیا. لیسکو کا بورڈ 4 ماہ اس لیے نوٹیفائی نہیں ہوا کیونکہ خرم دستگیر صاحب اپنے سسر کو لگانا چاہتے تھے, لیکن وہ نعمان صاحب ایک ان کے لاہور کے ٹکٹ ہولڈر ہیں, وہ بھی لگنا چاہتے تھے. تو یہ 4 ماہ کشمکش چلنے کے بعد ان فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں, وہ نعمان صاحب کو دے دیں, ان کے سسر کو کہیں اور ایڈجسٹ کر دیں گے. اور ہم کس کو لگا رہے تھے؟ جو ٹاپ کے, چوٹی کے جو انرجی کے پروفیشنلز ہیں, ان سب کو فارغ کر دیا گیا. NTDC میں ہم جو ایک ٹرن اراؤنڈ اسپیشلسٹ ہیں, جنہوں نے کراچی الیکٹرک کو بھی ٹرن اراؤنڈ کیا جب وہ اس کو پرائیویٹائزیشن کے بعد, نوید اسماعیل, اور ساری دنیا میں وہ ٹرن اراؤنڈ اسپیشلسٹ ہیں, ان کو فارغ کر دیا گیا NTD. اور وہ 3 سال میں اس کو 20,000 سے 26,000 میگا واٹ پہ لے کے آئے تھے, ان کو فارغ کر کے اب پتہ نہیں وہاں پہ کس کو لگا دیا. اور یہ سلسلہ, اچھا LNG کے اوپر ہم ایک کارگو مس کرتے تھے تو شوز چلتے تھے. 11 سے 12 کارگوز کی ہماری ایوریج تھی, 12 کارگو سے زیادہ ہینڈل ہی نہیں کر سکتا ہے ہمارے پورٹس, جو ہماری کنٹریکچوئل کیپیسٹی ہے, ہماری جو پائپ لائنز کی کیپیسٹی ہے. اس وقت آپ کی پچھلے 8 ماہ میں ایوریج جا رہی ہے 7 کارگوز کی صرف, لیکن اس کے اوپر کوئی آپ کو بولتا نظر نہیں آئے گا. تو میرے دوستو, آگے کا کیا راستہ ہے توانائی کے شعبے کے لیے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ 45 روپے یونٹ ہماری انڈسٹری کو آ رہا ہے, اور اس کے بعد فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ علیحدہ ہے, ٹیکسز علیحدہ ہیں, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 30-40% اور بڑھانی ہے. تو یہ مینوفیکچرنگ تو اس ملک میں تباہ ہو جائے گی, اور عام آدمی بھی تباہ ہو جائے گا. تو ہم کیسے اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس سارے کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ریسکیو اینڈ ریکوری کا پلان چاہیے. جب وہ پلان, اب مجھے کہا گیا کہ جی یہ حکومت کے پلان کے اوپر تنقید کریں, لیکن میں ڈھونڈتا رہا پچھلے 8 ماہ میں کہ مجھے کوئی پلان مل جائے حکومت کی طرف سے. حکومت کا کوئی پلان ہے ہی نہیں, تو میں تنقید کس بات پہ کروں؟ ایک فری فال ہے اکانومی کی اور توانائی کے شعبے کی. لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ ایک ایسی حکومت آئے جو ریسکیو اینڈ ریکوری کا پلان رائج کرے اور معاملات کو آگے لے کے. ہم نے توانائی میں جو ویکو کی لیجسلیشن پاس کی, یہ بل پاس اس لیے کیا تھا کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, اور اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا تو ان سردیوں میں جو 150 ارب کا گردشی قرضہ بڑھا ہے گیس کے سیکٹر میں, یہ 0 ہونا تھا. اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ویلنگ, یعنی کہ پاکستان میں اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت جنریشن, ڈسٹریبیوشن, ٹرانسمیشن اور پاور پرچیز, ان ساری چیزوں سے باہر نکلے اور اپنے آپ کو ہم پل آؤٹ کریں, کیونکہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. یہ ثابت ہو گیا کہ حکومت یہ کام نہیں کر سکتی, اور ویلنگ اس کا ایک بڑا اچھا راستہ تھا
جہاں ہم اپنی صنعت کو ایک یہ موقع دیتے ہیں کہ ان کی اکنامیکل کاسٹ ہوئیں بجلی کی، اور دوسری طرف ہم اپنی بھی ساری کاسٹ ریکور کرتے ہیں. ہم نے کوئی 9-10 روپے کے قریب اس وقت یونٹ جو ہے وہ پرائز کیا تھا، جس کے اندر کیپیسٹی پیمنٹس کی ڈسپلیسمنٹ بھی شامل تھی، یعنی حکومت کو کوئی نقصان نہیں تھا، حکومت کو بغیر پیسہ خرچے اس چیز کا فائدہ تھا. لیکن وہ بھی بہرحال انہوں نے 1 مئی کو ہم نے یہ لانچ کرنا تھا ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے، اس کے TORs بنائے تھے سارے، وہ سارا کا سارا بھی دھرا کا دھرا رہ گیا. اس وقت ضرورت یہ تھی کہ جب یہ توانائی کا بحران اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آیا ہے تو ہمارے صنعت کے اور کامرس کے جو وزیر ہیں وہ انڈسٹری کو ساتھ لے کر بیٹھتے اور انرجی انٹینسیو انڈسٹریز اور ایکسپورٹ انڈسٹریز کو انسولیٹ کرتے، ان کو پیکیجز دیتے جیسے ہم نے کووڈ کے دوران پیکیجز دیے تھے، تاکہ یہ انڈسٹری بند نہ ہوتی جو آج درجنوں کی تعداد میں روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے توانائی کے وزیر، 2 وزیر ہیں اس وقت توانائی کے، اور ہمارے صنعت کے اور کامرس کے وزیر ہیں، ان کا نام بھی نہیں کسی کو پتا. یہ صبح اٹھ کے کرتے کیا ہیں اور صبح سے شام تک ان کی مصروفیت کیا ہوتی ہے، کیونکہ آج تک ہم نے ان کی طرف سے کوئی ریفارم، کوئی ریسکیو، کوئی ریکوری کا پلان نہیں دیکھا. ہم نے آپ کو حکومت کی طرف سے، موجودہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا پلان یا کوئی وزیر نظر نہیں آئے گا جو آپ کو بتائے کہ راستہ کیا ہے اور یہ کر کیا رہے ہیں اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہ ایک نان فنکشنل رجیم ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح ہمیں یہ تمام پروفیشنل بورڈز کو دوبارہ ری انسٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ پولیٹیکل کرونیزم کے معاملات سے ہمیں نکلنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ حالات تو بہت خراب ہیں، اور ایسے حالات ابھی جیسے علی خضر صاحب نے کہا کہ ایسے حالات پاکستان نے معیشت کے پہلے کبھی نہیں دیکھے کہ اتنے خراب حالت جو ہے وہ پہنچ گئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 8 ماہ کے اندر کوئی فیصلہ سازی نہ ہو سکی. ایک ایسی حکومت جو اپنے پیروں پر کھڑی ہی نہیں ہے، جس کو بیساکھیوں کے ذریعے عمران خان کے خوف کی وجہ سے بیساکھیوں کا سہارا دے کے کھڑا کیا گیا ہو، وہ کیسے فیصلہ سازی کر سکتی ہے؟ ان کے لیے تو ڈے ٹو ڈے سروائیول ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. انہوں نے اس ملک کے جو اتنے بڑے مسئلے کھڑے کر دیے ہیں، جنہوں نے مسئلے کھڑے کیے ہیں، وہ خود کیسے ان مسئلوں کو حل کریں گے؟ اور اسحاق ڈار صاحب کی اپروچ، یہاں پہ معاشی ماہرین بیٹھے ہیں، وہ ایک اکاؤنٹنٹ کی اپروچ ہے. اس وقت پاکستان کو اکاؤنٹنٹ کی نہیں، پاکستان کو اکانومسٹ کی اپروچ کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ یہ فلانی بیلنس شیٹ میں ادھر پیسے ڈال دیں، فلانی میں ادھر پیسے ڈال دیں اور اتنے پیسے اوپر ہو جائیں گے، اتنے پیسے نہیں. اس وقت پاکستان کی معیشت ایک گرائنڈنگ ہالٹ پہ آ چکی ہے، اور ہمیں اسے ٹھیک کرنے کے لیے ڈیٹ پروفائلنگ کی بھی، ری پروفائلنگ کی بھی ضرورت ہے. جیسے علی خضر صاحب کہہ رہے ہیں، ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کی بھی گنجائش نکالنے کی ضرورت ہے، عالمی اداروں سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت اپنی انڈسٹری کے ساتھ انگیج کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں اس وقت ایک سٹیبل سٹرانگ گورنمنٹ چاہیے 5 سال کے لیے، جو فیصلہ سازی کر سکے، جو لوگوں کا بائی ان، یعنی کہ لوگوں کو بتا سکے کہ یہ فیصلہ سازی کیوں کرنی درکار ہے، اور پھر اس پورے پروسیس کو فالو اپ کر سکے اور واپس اس ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکے. یہ ڈے ٹو ڈے گورننس جو ہے، ہمیں اس ڈے ٹو ڈے گورننس سے اور یہ ڈے ٹو ڈے سروائیول موڈ جو ہماری رجیم ہے، جس کے اندر پھنسی ہوئی ہے یہ آرٹیفیشل سی رجیم، اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم اس سے نکلیں گے. اور ایک یہ 2023 انشاءاللہ تعالی، مجھے معلوم ہے کہ بڑی مایوسی ہے، بہت زیادہ مایوسی ہے اس وقت پاکستان میں. جتنا آپٹیمزم تھا 8 ماہ پہلے وہ ریپلیس ہو گیا مایوسی کے ساتھ. لیکن انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی 2023 کا وہ سال ہوئے گا جب یہ جو ایک گھٹن کا ماحول ہے جمہوریت کے اندر اور سیاست کے اندر، یہ گھٹن بھی ختم ہوگی، اور جب یہ معیشت کے اندر یہ جو ایک فری فال، بتدریج فری فال، یعنی ہم گرتے ہی چلے جا رہے ہیں بغیر کسی انٹرونشن کے، انشاءاللہ تعالی 2023 میں یہ بھی ختم ہوگا. بہت شکریہ. جی، سب سے پہلے تو ہم اسد عمر صاحب کو، شوکت ترین صاحب کو، مزمل اسلم کو ویلکم کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. آج کا جو پہلا سیشن ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور ہماری کوشش تھی کہ اس میں آپ کو معیشت کا ایک آل راؤنڈڈ ویو دیں. سب سے پہلے عامر ضیاء صاحب نے ہمیں سب سے امپورٹنٹ یہ میسج دیا کہ بعض دفعہ معیشت کے اندر فنڈامنٹل سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں سینٹیمنٹس. سو پہلی تو یہ چیز تھی. علی خضر صاحب نے ہمیں ذرا میکرو اکانومی کے اوپر ویو دیا، اور سب سے بڑھ کے یہ بتایا کہ 2014 کی پالیسیاں اب نہیں چل سکتی، پاکستان کو ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے.
تیمور جھگڑا صاحب نے جو صوبوں کے اندر مشکلات ہیں ان کا ذکر کیا، اور جمشید چیمہ صاحب نے پھر ایک سیکٹورل ہمیں ویو دیا زراعت کے حوالے سے۔ آخر میں حماد اظہر صاحب نے نہ صرف ہمیں انرجی سیکٹر کا ویو دیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ کیسے جو سرکولر ڈیٹ تھا اس کو ہم نیگیٹو پہ لانے لگے تھے اس سال سے، اور کیسے وہ سفر کو روکا گیا، اور کیا کیا مشکلات تھیں جو ہم نے اوور کم کی اور آج وہ دوبارہ آن کھڑی ہوئی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں کاروبار بند ہو رہے ہیں، پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ روز بروز گھٹ رہے ہیں، جو شرح سود ہے وہ ریکارڈ سطح پہ موجود ہے، اور ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کا اللہ ہی حافظ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے نہ تو ملک میں کوئی پلان ہے